عن جابر بن عبداللہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الدرداء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 یا 27 مرتبہ دعا کی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابو دردہ کو، وہ چل رہے ہیں آگے اور صدیق اکبر پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت ابو دردہ آگے ہیں، صدیق اکبر پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صدیق اکبر پیچھے ہیں اور ابو دردہ آگے ہیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتمشی قدام رجل، نہ تو اس کے آگے چلتا ہے کہ جس سے افضل تم میں کوئی ایک نہیں، تو اس کے آگے چلتا ہے جس کے، اب وہ لفظ ہے نا جو لفظی ترجمہ ان کا کریں، جو الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے، تو حضور فرماتے ہیں کہ سورج طلوع نہیں ہوا تم میں کسی ایک پر ایسے پر جو صدیق اکبر سے افضل۔ واہ! تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی حضرت ابو دردہ صدیق اکبر کے آگے نہیں چلے، آگے نہیں چلے۔ اور یہی بات جو ہے نا وہ امام طبری سرکار وہ لکھتے ہیں کہ جب سیدہ پاک کا وصال ہوا نا، سیدہ فاطمہ زہرا، تو حضرت ابوبکر عمر یہ حضور کے غلام آئے، جنازہ تیار ہوا تو صدیق اکبر سرکار سے کہتے ہیں مولا علی کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر آپ عرض کرتے ہیں جناب آپ ہیں تو آپ پڑھائیں، تو مولا علی فرماتے ہیں آپ کو مقدم کیا گیا ہے اور اللہ کی قسم آپ کے سوا کوئی نہیں پڑھائے گا۔ اب یہ جو سند ہے نا، یہ سند جو ہے اس حدیث کے بارے میں جو سنادیں ہیں آپ خود اندازہ کریں، یہ تاریخ دمشق سے ہے جو 80 جلد کی کتاب ہے، تاریخ دمشق الکبیر۔ اب ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے اس کے صفحہ نمبر 207 سے، اب 207 سے یہی حدیث جو ہے تقریباً 212 صفحہ تک یہ حدیث بار بار جو ہے اس کو ذکر کیا گیا مختلف اسناد کے ساتھ۔ اب جو حدیث پاک آپ کے سامنے فقیر ذکر کرنے والا ہے، آپ اندازہ کریں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سرکار کا مقام کیا ہے۔ یہ بھی حضرت جابر راوی ہیں اس کے۔ آپ فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے اور ہم مہاجرین اور انصار بیٹھے تھے۔ کون بیٹھے تھے؟ جماعت ہے صحابہ کی، مہاجرین اور انصار کی، تو ہم ذکر کر رہے تھے فضائل کی۔ کون سے فضائل؟ بیننا، آپس میں ایک دوسرے کہہ رہے تھے اس کے وہ فضائل ہیں، اس کے وہ فضائل ہیں۔ ہماری آواز بلند ہوئی، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول تشریف لائے، فقال فیما، حضور نے ارشاد میں کیا بات ہے، کیوں آوازیں تمہاری بلند ہو رہی ہیں، کیا بات ہے؟ تو قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم فضائل بیان کر رہے ہیں، فیما بیننا، جو ہمارے درمیان ہے، یعنی ایک دوسرے دیاں فضیلتاں۔ سنو سجنا، کریم آقا فرماتے ہیں فقال افیکم ابو بکر، تم میں ابو بکر ہے، تم میں ابو بکر ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا حضور ابو بکر تو ہم میں نہیں بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں لا تفضلن احدا منکم علی ابی بکر، ہرگز ان میں سے کوئی ایک صدیق اکبر سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے۔ فضیلت نہ دینا، ہرگز فضیلت نہ دینا تم، ہرگز فضیلت نہ دینا تم کسی ایک کو صدیق اکبر سے زیادہ۔ اب سنو الفاظ، تو کریم آقا نے ارشاد میں فَإِنَّهُ أَفْضَلُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کریم آقا فرما رہے ہیں بے شک وہ دنیا میں بھی تم سے افضل ہے، آخرت میں بھی تم سے افضل ہے۔ لا تفضلن احدا منکم علی ابی بکر، ہرگز فضیلت نہ دینا کسی ایک کو صدیق اکبر۔ اور کیا الفاظ نے جا، صدیق اکبر وچ کوئی نہیں بیٹھے، تو پھر بھی حضور فرما رہے نے خبردار خیال کرے۔ اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں،
اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ انبیاء کے بعد، یہ الفاظ ہیں اسی صفحہ نمبر 212 پر، حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبیا، تمام لوگوں میں سے ابو بکر بہتر ہے سوا نبی کے، سوا نبی کے، انبیاء کے سوا جو ہیں وہ فضیلت رکھنے والے بعد از انبیاء جس کا مقام ہے۔ دیکھو اگر ہم اس بات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے انعام والے لوگوں کا ذکر فرمایا تو انبیاء کے بعد ذکر کس کا ہے؟ صدیقین کا۔ اور امام فخر الدین رازی جو ہیں تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیقین کے سردار جو ہیں وہ تو صدیق اکبر ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیسی ترتیب عطا فرمائے۔ ہاں پھر صحابہ کرام کی اپنا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک درجہ ہے سارے صحابہ کا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بیٹھ جائے وہ اپنی عقل سے ترازو لے کر وہ جی میں کہتا ہوں اس کا مقام ہے، میں کہتا ہوں اس کا مقام ہے۔ لوگ تو عجیب عجیب دلیلیں جو ہیں وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور ہمارے اب آج کل کئی بندے وہ دین پاک کی دلیلیں بنا رہے ہیں جنہوں نے کبھی ساری زندگی دین کا منہ نہیں دیکھا کہ دین کیا ہے، دین کی تعلیم کیا ہے۔ اب بتائیں جو بندہ ساری زندگی 20 سال یا 18 سال 22 سال بندہ ایک ہے وہ سکول پڑھتا پڑھاتا رہا ہے، آج وہ کہتا ہے میں عالم ہوں، اور پھر اس بندے نے ظاہر کیا ہے خود کو عالم، اور وہ بیان کر رہا ہے دین پاک اور اعتراض کر رہا ہے کہ یہ بات ہے جی وہ بات ہے۔ ایک بندہ ہے اس نے دین نہیں پڑھا، اسے لوگ کہتے ہیں یہ انجینئر ہے، اچھا وہ انجینئر ہے، وہ دین بیان کر رہے ہیں۔ کمال ہوا یار، دین بیان کرنے کے لیے پہلے پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب جسے خبر بھی نہ ہو کہ دین ہے کیا، وہ کیا دین بیان کرے گا؟ اور اس کے لیے بہت بڑی خرابی یہی ہے کہ جب کوئی بندہ کچھ نہیں پڑھتا، اپنے آپ سے تیار ہوتا ہے یا کسی سے کوئی اردو کی کوئی 1-2 کتاب پڑھ کے بندہ تیار ہو گیا، اب وہ جو ہے وہ تیار ہو کے بیٹھ گیا دین سنانے، ظاہر ہے جسے خود نہیں خبر وہ عجیب عجیب دلیلیں بنائے گا۔ آپ سنیں ایک بندہ دلیل بنا رہا ہے کہ عورتیں جو ہے نا، عورتیں وہ دوڑ سکتی ہیں، عورتیں دوڑ سکتی ہیں، عورتیں جب دوڑیں گی تو آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح دوڑیں گی سڑکوں پہ، سڑکوں پر عورتیں دوڑ سکتی ہیں، کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ پاک سے گھر میں سیدہ ام عائشہ پاک کے ساتھ نا گھر دوڑے ہیں، لاکھ دی لعنت۔ یہ دلیل ہے میاں بیوی گھر میں، اگر اللہ کے رسول اپنی زوجہ پاک کے ساتھ گھر میں رہے، حدیث شریف ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اتھے بھی دیکھو اما پاک دی شان دیکھو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما پاک گھر دے وچ نا ایویں حضور ایستا ہو گئے، اما پاک جلدی اما پاک خوش ہو گئی، کچھ عرصے بعد پھر جے ایویں گھر دے وچ اللہ دے رسول ایویں جلدی تھوڑے ہوئے تے اما پاک پیچھے رہ گئے، حضور فرمایا آج بدلا ہو گئے۔ اچھا ہن کوئی اس گل نو دلیل بنائے تو پھر کل نو تو تساں آکھنا ہے بھئی ہم بستری سڑکاں تے ہونی چاہیے کہ میاں بیوی تے گھر ہی ہم بستری کر دین۔ اوئے استنباط دے بھی کچھ اصول ہیں کہ کیڑی دلیل دے نال، یعنی کسے شے نو دلیل بنانے واسطے کوئی اصول ہیں، تے پھر دلیل کنج بنائی ویندی، یہ بھی ہن کو دلیل کہ تساں عجیب عجیب لوگاں جناب او جی ایک بندہ آکھے پیا اے جی رقبہ جیڑا نال والا ہوئے نا، نال والا زیادہ حقدار ہوندا ہے، ایک بندے نے اے جا خریدی تے اے والا حقدار ہوندا ہے، لہذا اس وجہ تو فلاں گل ہو سکتی، اس وجہ تو فلاں۔ اوئے عقل پھٹی تھی، خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ اوے اللہ دے بندے ہو، دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دے اندر کو اے تا حال ہے کہ مولا علی سرکار حضرت عبداللہ بن مسعود اوتے جس بندے نو ناسخ منسوخ دا پتہ نہ ہوئے انہوں خطاب نہیں کرن دے، بلکہ آپ تے اوتے کانے چو پکڑ کے فرمایا مسجد چو نکلوا، تینوں ناسخ منسوخ دا نہیں پتہ، دین بیان کرن لگے۔ اس نے میں سنا ایک بندہ آیت بیان کر رہے ایسی، اس آیت دا انہوں نہیں پتہ آیت منسوخ ہے۔ اچھا ہن جیڑا منسوخ آیت ہے، منسوخ آیت نو خود بھی اس بندے نو نہیں خبر، آپ بھی وہ گمراہ ہے، دوسرا نو گمراہ کر رہے، تے جنہوں اتنی بھی نہیں خبر تو پھر اس نو کیا چاہیے کہ وہ دین پاک بیان کرے ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضور کے صحابہ یہی حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، کتنے؟ 10 سال میں 1286 احادیث مبارکہ کے آپ راوی ہیں۔ تو کسی نے پوچھا انس تم حدیثیں بیان نہیں کرتے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے اللہ کا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھوں۔ وہ یار 10 سال جڑے کول رہے نے وہ تے ڈر کے حدیثاں بیان کر دے پے نے، تے جڑا ایک دین نہیں پڑھا او دا کوئی زبان نہیں اڑدی، ایویں بات کھولے ہے تے جناب لگے ہے سارے کام نو
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا صدقہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں یہ ایمان کامل والی کیفیت عطا فرمائے، ہمیں کامل ایمان والا بنائے اور دنیا کے اس موجودہ فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام